الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وقال الله تعالى فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، قربانی مذہب اسلام کا ایک عظیم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ایک اہم شعار بے حد فضیلت والا حکم ہے۔ یعنی قربانی بندگی بھی ہے، عبادت بھی ہے اور اسلام کی پہچان بھی ہے اور بے حد فضیلت والا حکم ہے۔ قربانی عشق و محبت کی اصلاح زوال داستاں کی یادگار ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا عاجز و قاصر ہے۔ قربانی خدا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ان باپ بیٹوں کے جذبہ ایمانی کی نشانی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ قربانی خلوص و للہیت کے ان پیکر ہستیوں کی تصویر ہے کہ جنہوں نے دنیا میں وہ انمٹ نقوص چھوڑے ہیں جو رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے، جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ پیارے بھائیوں، قربانی اللہ کے ایک ایسے برگزیدہ بندے کی عمل کو یاد دلاتا ہے کہ جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے میدان میں چل پڑے، جو اللہ کے حکم کی اطاعت میں اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو ایک سنگ لاخ بے آب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑ کر ملک شام چلے گئے تھے، جن سے میری مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام بنتارے ہیں۔ اللہ کو اس کے اطاعت اور اخلاص سے بھرپور عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کو، ان کے اس عمل کو امت مسلمہ کے لیے واجب قرار دیا کہ جو بھی صاحب استطاعت مسلمان ہے اس پر قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ صاحب استطاعت مسلمان پر قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، مال و دولت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جن کے پاس ہر چیز کی سہولتیں میسر ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو ایسے لوگ میری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ گھروں میں ہی پڑھ لیں۔
تو میرے بھائیوں، قربانی بے حد فضیلت والا حکم ہے۔ قربانی دراصل سپردگی و فدائیت کا عملی اظہار ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے اور اسی کی راہ میں قربان ہونا چاہیے۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق و مالک سے محبت و تعلق کا اظہار کرے، اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر ترجیح دے، یعنی ہر چیز کی محبت کو پیچھے رکھتے ہوئے اللہ کی محبت کو آگے رکھے۔ اگر اللہ کی محبت میں مال رکاوٹ آئے تو مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کا حکم آ جائے تو جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تن، من، دھن، وقت، ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں اللہ کی محبت کو ترجیح دینا چاہیے، اللہ کے حکم کو آگے رکھنا چاہیے، نہ کہ دنیا کے کاموں کو، نہ کہ آل اولاد کے لیے ان کے کاموں کو آگے رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ کے حکم کو آگے رکھنا چاہیے۔ جب بھی اللہ کا حکم ہو ہم اس کے لیے جو بھی کر سکے کر گزرے۔ قربانی کی جو تاریخ ہے وہ بہت پرانی تاریخ ہے، اتنی پرانی ہے کہ جتنا مذہب یا انسان کی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی قربانی کی تاریخ پرانی ہے، اور ہر امت میں، ہر قوم میں قربانی کا یہ معمول رہا ہے۔ ہر قوم میں قربانی ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی بطن مبارک سے ایک بیٹا عطا فرمایا تھا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 86 سال کی عمر میں ایک ہونہار بیٹا عطا کیا تھا۔ ایک تاریخ کے مطابق جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 یا 14 سال کے ہوئے تو ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رات میں یہ خواب آیا کہ آپ اپنے بچے کی، آپ اپنے لڑکے کی قربانی کیجئے میری راہ میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کرتے ہوئے انہوں نے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ انہوں نے کچھ اونٹوں کی قربانی کر دی۔ دوسرے رات کو یہی خواب دوبارہ آیا کہ آپ اپنے لڑکے کی، اپنے بچے کی قربانی کیجئے۔ تو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کو اٹھے تو پھر کچھ اور مزید اونٹوں کی قربانی کر دی۔ لیکن جب تیسرے رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے تو ان کو پھر خواب آیا کہ آپ اپنے بچے کی قربانی کیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ اللہ کا منشا کچھ اور ہے، اللہ کچھ اور چاہتے ہیں، وہ میرے بیٹے کی ہی قربانی کو چاہتے ہیں۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، ہے میرے پیارے بیٹے، میں رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو تیری رائے کیا ہے بتا۔ اگر آج کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا میں خواب میں دیکھا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا بولے گا میں تجھے ذبح کر دوں گا، مجھے ذبح کی بات کر رہے، تو افسوس کی بات ہے۔ وہ باپ تھے اور وہ بیٹے تھے، باپ بھی نبی، بیٹے بھی نبی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، یا ابت فعل ما تؤمر،
اے میرے ابو جان آپ کر گزریے اس عمل کو جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، دیر نہ کیجیے، اس لیے کہ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو میدان کی طرف لے کے چلے گئے، ہاتھ میں رسی چھری لے کر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسماعیل کو وہیں پہلو کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا کر اس کے گردن میں خوب تیز دھار چھری سے جو ہے ذبح کر رہے ہیں۔ لیکن چھری کی کیا مجال کہ وہ حضرت اسماعیل کے ایک بال کو بھی بیکار کر سکے۔ تو اوپر سے حکم ہوا، ندا آئی، آواز آیا کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، اور یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، تمہارے اس قربانی کو میں نے قبول کیا، اور اس کے بدلے بیٹے کے بدلے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک مینڈا لا کے دیا جنت سے، پھر اس مینڈے کی قربانی ہوئی۔ تو سوچنے والی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ ایک بوڑھا باپ، 86 سال کی عمر کا بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے چلا تھا، آج ہم سے ایک جانور ذبح نہیں ہو رہا ہے، افسوس کی بات ہے۔ اس لیے جو ہے ہوش کے ناخن لو، قربانی خوش دلی سے کرو، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں کرنا چاہیے، قربانی خوش دلی سے کرنا چاہیے، اخلاص سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے جانور کے جو گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن اگر جو تم اخلاص سے کر رہے ہو اللہ کے لیے، وہ اخلاص وہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ اس لیے جو ہے قربانی جو کر رہے ہو یہ دکھانے کے لیے نہیں کہ ہم بھائی قربانی کر رہے ہیں، ہم جو ہے 15,000 20,000 25,000 کا بیل لا کے قربانی کرے، دکھانے کے لیے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، گوشت کھا لو گے ختم ہو جائے گا، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اخلاص اور للہیت کے ساتھ قربانی کرو۔ قرآن کریم میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کیا آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس نماز سے جو مراد ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز مراد ہے، بعض علماء نے ایسا کہا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ پہلے نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد میں جو ہے اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کرنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔